السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ غرغرہ یعنی نزع کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ فائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز بیدار ہوتی ہے جسے غرغرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہٰذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ مہینہ، ہفتہ، ایک دن، ایک گھڑی اور اونٹنی کا دودھ ایک مرتبہ دھونے کے بعد دوسری مرتبہ دھونے تک کا جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے، موت کی اتنی دیر پہلے تک بھی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہو تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والا ہے۔ بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی نیک بختی میں سے یہ کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت آغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسری کی خواہش کرے گا، اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رجوع دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو۔ ایک روایت میں ہے، یہ کلمات کے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ 2 باتیں 3 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو، اللہم
مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من اعمالی۔ اے اللہ، آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے غم سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمات کہے، آپ نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے پھر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی کلمات کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 مرتبہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الا باللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہت تعریفیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے جو غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس دیہات کے رہنے والے شخص نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لیے ہیں، میرے لیے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لیے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح مانگو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وارزقنی وعافنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے اور مجھے عافیت فرما دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیں گے۔